عظیم لوگوں کی عظیم باتیں۔ جو شخص کسی سے فائدہ اٹھاتے وقت اس کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ گویا قرض کی پہلی قسط ادا کرتا ہے۔ انتقام کسی غیر انسانی زبان کا لفظ معلوم ہوتا ہے۔ اگر خدا کی طرف سے بدی کی سزا نہ ہوتی تب بھی کوئی شریف آدمی برائی کو کمینہ پن سمجھ کر اسے اختیار نہ کرتا۔ ان سے عبرت پکڑو جو دوسروں سے عبرت نہیں پکڑتے۔ تم علم اس لیے حاصل کرو کہ تمہارے دل و دماغ عمدہ خیالات اور روشن ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ تم اپنی تجوری زر و سیم سے بھر لو۔ دوسروں کے گناہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں اور اپنے گناہ پٹی کے پیچھے۔ ہم انفرادی طور پر ہی نہیں اجتماعی طور پر بھی پاگل ہیں۔ جنگ میں لاکھوں آدمی مارے جاتے ہیں، ہم خاموشی سے تماشائی بنے رہتے ہیں، لیکن ویسے کبھی بھی کوئی قتل ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ دشمن سے صلح کر لو چاہے تمہیں اپنی قوت و اقتدار پر پورا اعتماد ہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی بدگوئی سے ملوث ہونے نہ دے۔ نہ زیادہ خاموشی اچھی، نہ زیادہ بولنا۔ نیک چلنی کیا ہے؟ صفات محمود کا انسان میں جمع ہونا۔ فضیلت کا ہر شخص خواہ ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے جدوجہد بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ انسان کی عقل و فراست کی دلیل اس کی زبان سے نکلے ہوئے بول ہوتے ہیں۔ ہوا گویا ایک دفتر ہے جس میں انسان کے الفاظ و اعمال درج ہوتے ہیں۔ دانا کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے جو خوشامدی نہ ہوں اور جو اس کی غلطیوں پر اسے ٹوکتے رہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے یہی بڑا احمق ہے۔ انسان اپنے نفس کو پہچان لے تو اپنی اصلاح کرے گا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا، یہی اصل حکمت ہے۔ حکیم وہ ہے جو باوجود قدرت و اختیار کے انتقام سے باز رہے۔ میں نے بہتوں سے نصیحت پائی مگر بڑھاپے سے زیادہ کسی کا وعظ مجھ پر اثر انداز نہیں ہوا۔ سچی راحت اور تسکین غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دینے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ سب سے مہلک بیماری خدا کی نافرمانی ہے۔ برے ساتھی سے بڑھ کر کوئی وحشت ناک نہیں۔ بد خلق سب سے بری مصیبت ہے۔ صبر اور عافیت سے زیادہ لذیذ اور پرمسرت میں نے کچھ نہیں پایا۔ حرص سے زیادہ بوجھل کوئی شے نہیں۔ جتنی دیر میں بری بات کہی جا سکتی ہے اتنی ہی دیر میں اچھی بات بھی کہی جا سکتی ہے۔ بسا اوقات آدمی کی موت ایسی خواہش میں ہوتی ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے۔ دنیا کی مصیبتوں کا زیادہ حصہ زبان کی پیداوار ہے۔ دل کے نور سے زیادہ کوئی روشنی نہیں اور اپنے نفس سے بڑھ کر کوئی ہمارا دشمن نہیں۔ کم گو کم خوار اور دوسروں کو ایذا دہی سے بچنے والا ہمیشہ سلامت، خوش اور بہت سی مصیبتوں سے محفوظ اور مامون رہتا ہے۔ حکیم وہ ہے کہ اس سے ترش کلامی کی جائے وہ شیریں سخن ثابت ہو اور اسے غصہ آئے تو خاموش رہے۔ ہزار دوست ہوں تو انہیں کم سمجھو، ایک دشمن ہو تو اسے زیادہ سمجھو۔ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے مجھے معلوم نہیں کس کا ہے، جو کچھ میرے نصیب میں ہے مجھے پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہے۔ پوچھا گیا، نیکی کرنا بہتر ہے یا بدی سے بچنا؟ جواب دیا، بدی سے بچنا، کہ یہ مقدمہ ہے نیکی کا۔ جو اپنی خطا کا اقرار کرے اور آئندہ اس سے بچتا رہے تو اس کے گناہ کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کے سامنے آ جائے گا جو اس نے کمایا۔ جب تم مل جل کر بیٹھو تو دو چیزیں تمہارے مناسب حال ہیں، سبق آموز تکلم، بابرکت خاموشی۔ رحم دلی اور کفایت شاری ایسا خزانہ ہے جسے نہ چور چرا سکتا ہے اور نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ دوسروں کی عیب جوئی کی بجائے تم اپنی کمزوریاں دریافت کرو۔ زندگی میں تین چیزیں نہایت سخت ہیں: ایک خوف مرگ، دو شدت مرض، تین ذلت قرض۔
انسان کی بہترین خصلت علم ہے۔ ترش غذا جلد بوڑھا کرتی ہے، بدن کو دبلا کرتی ہے اور پٹھوں کے لیے معذر ہے۔ جب آئے دن تمہاری رائے بدلتی رہتی ہے تو پھر اپنی رائے پر بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ شیریں غذا بدن کو گرم کرتی ہے اور نمکین غذا بدن کو خشک کرتی ہے۔ احساس عمل گویا دعوت عمل ہے اور عمل انسان کو ضرور منزل مقصود سے روشناس کرواتا ہے۔ حق تعالیٰ کے نزدیک حکماں کے اعمال معتبر ہیں، نہ کہ اقوال۔